یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس وہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وجہ صرف ایک ہی ہستی تھی جس نے اس کی دنیا ہی الٹ پلٹ کر دی تھی۔ کیسے ہو بھائی؟ اس کے دو قریبی دوستوں میں سے ایک قاسم نے نزدیک پہنچ کر اس کے شانے پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ وہ جو بیزار سا ہوا جا رہا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم ہی اس کے چہرے پر خوشگواریت پھیل گئی۔ اب لگتا ہے ٹھیک ہوں۔ اس نے یہ کہا تو زیر لب ہی تھا، مگر قاسم سے یہ جملہ کہاں مخفی رہ سکا تھا۔ دوست کی نظریں جس سمت اٹھ رہی تھیں، قاسم نے بھی اس جانب دیکھا۔ او ہو، تو بھابھی آ رہی ہیں، اور ادھر میں بیچارہ یہی سمجھا کہ مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوا جا رہا ہے۔ وہ شکوہ کرنے لگا۔ بکو مت، خبردار جو یہ لفظ پھر سے کہا تو سن لے گی وہ۔ اسے ٹہوکا دیتے ہوئے احمد نے خاموش کروانا چاہا، مگر وہ قاسم تھا، کہاں باز آنے والا تھا۔ میں تو چپ ہو جاتا ہوں، لیکن یہ جو ان کو دیکھنے کے بعد تمہاری بانچیں کھل رہی ہیں، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اس نے احمد کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ وہ جواباً کچھ کہنے ہی لگا تھا، مگر زرتاج کے قریب پہنچنے پر چپ سادھ لی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے زرتاج نے ایک عام سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ عین اسی دوران احمد کی انگلیوں میں دبا سگریٹ مکمل جل کر اس کی ایک انگلی کو آنچ دے گیا تھا۔ اس نے فوری سگریٹ پھینک دی اور متاثرہ انگلی کا جائزہ لینے لگا۔ زرتاج نے یہ نظارہ بخوبی دیکھا تھا۔ کاندھے پہ پھیلائے گئے چادر کو درست کرنے کے بہانے وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی اندر بڑھ گئی تھی۔ ارے رے، ایسی بھی کیا عاشقی کہ بھائی صاحب نے اپنی محبوبہ کو دیکھ کر انگلی ہی جلا ڈالی۔ قاسم نے موقع کی مناسبت سے ٹکڑا لگایا۔ احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے کھڑے ٹائم پاس کر رہے ہو، کلاس نہیں جانا؟ کمال نے قریب پہنچ کر ان دونوں کو شرم دلانا چاہی۔ ہاں، بس تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ قاسم کو کوہنی مارتے ہوئے احمد خود بھی سوبر ہو گیا۔ ہاں، لیکن میں تو آ چکا ہوں کب کا۔ کمال ہنسا۔ وہ ان دونوں سے قدرے مختلف اور سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ یہ اس کے گھر کے ماحول اور تربیت ہی تھے، اس لیے قاسم اور احمد اس کے سامنے ذرا سنبھل کر رہتے تھے۔ ایک تو وہ طبیعت میں ان سے کافی الگ تھا، اس پر مستضاد کہ وہ زرتاج کا بھائی تھا۔ احمد کی چاہت زرتاج، جس سے جڑی ہر چیز اس کے لیے اتنی ہی قابل قدر اور معتبر تھی۔ ہاں بالکل، چلتے ہیں، احمد نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، جس پر کمال اور وہ آگے آگے بڑھ گئے۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ قاسم بھی بڑبڑاتا ہوا ان کے پیچھے چل دیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، ایک اسٹوڈنٹ ہو کر اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا کیا تم نے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم لوگوں پہ۔ تم چاروں کا ایڈمیشن میں بذات خود کینسل کرتا ہوں۔ پھر کبھی اس یونیورسٹی میں اپنی مانوس شکلیں نہ دکھانا۔ وائس چانسلر ان چاروں لڑکوں کی اچھی طرح طبیعت صاف کر چکے تھے، جنہوں نے کل شام نوال کا اغوا برائے تاوان کیا تھا۔ عابد صاحب اس وقت ٹانگ پر ٹانگ رکھے، چہرے پر بے پناہ سختی لیے ان چاروں لڑکوں کے جھکے سروں کو گھور رہے تھے۔ اگر پرنسپل اور وائس چانسلر وہاں نہ ہوتے تو شاید وہ ان چاروں کو اچھی طرح سبق سکھاتے۔ کیا سمجھا تھا تم لوگوں نے کہ وہ اکیلی ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان ہوگا؟ کیا اس کے باپ کے بارے میں اچھی طرح پتہ کروانا بھول گئے تھے تم لوگ؟ عابد صاحب دبے لفظوں میں غرائے تھے۔ یہ سوچ ہی ان کا ذہنی توازن خراب کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے نوال کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کی اکلوتی لخت جگر کو۔ عابد صاحب، میں بطور اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اب سے نوال بیٹی کی طرف کوئی انگلی تک بھی نہیں اٹھائے گا۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس بات کو آپ میرے آفس تک ہی محدود رہنے کی اجازت دیں۔ اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو والدین اس یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجنے سے بھی ڈریں گے۔ کیونکہ یہ واقعہ ہماری یونی میں ہوا ہے تو میں آپ کو ہر طرح سے جواب دہ ہوں، اس بات سے انحراف نہیں کرتا۔ آپ بڑا دل رکھ کر میری اس گزارش پر غور کیجیے گا بس۔ ان لڑکوں کے برعکس وائس چانسلر کی ٹون ان سے بات کرتے ہوئے خود بخود نیچی ہو گئی تھی۔ میں نے اس یونیورسٹی کا اتنا بڑا شیئر اس لیے نہیں خرید رکھا کہ میری اپنی ہی بچی یہاں غیر محفوظ رہے۔ ان لڑکوں کی ہمت تو دیکھیں کہ میری بیٹی کو یونیورسٹی سے ہی اغوا کر لیا۔ آج ان لوگوں نے کیا ہے، کل کوئی اور اسٹوڈنٹ اٹھ کر یہ حرکت نہیں کرے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ عابد صاحب کسی طور اس معاملے کو جانے دینے پر راضی نہیں تھے۔ آپ کی پریشانی جائز ہے سر، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس قسم کا فعل دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ میری بات پر تو اعتبار کریں نا آپ۔
بیچارے وائس چانسلر اب منت سماجت پہ اتر آئے۔ ٹھیک ہے، اس بار تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ لڑکے اب اس یونیورسٹی میں میری بیٹی کے آس پاس بھی نہیں نظر آنے چاہیے۔ کیا معلوم اور کتنے برے ارادے ہوں ان کے۔ انہوں نے ایک تیز نظر اکرام اور اس کے دوستوں پر ڈالی تھی۔ پلیز سر، ایسا مت کریں، ہمیں ایک موقع دے دیں، بس ایک آخری چانس۔ ان لڑکوں میں سے ایک باقاعدہ رو دیا تھا۔ بند کرو اب یہ ڈرامے، ایسی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے تم نے یونیورسٹی کی ساکھ کا بھی خیال نہیں کیا، تو اب کس منہ سے یہاں رہ کر پڑھنا چاہتے ہو تم لوگ؟ پرنسپل صاحب نے بھی ترش لہجے میں کہہ کر ان کو واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس بار وہ لوگ واقعی شرمندہ ہو گئے، مگر اکرام کے چہرے پر شرمندگی کے بجائے کوئی اور ہی رنگ نظر آ رہا تھا، جسے اس نے سر جھکا کر وہاں موجود سب سے چھپا لیا تھا۔ سن لیا تم سب نے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شکر کرو اسٹوڈنٹ سمجھ کر تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا۔ وائس چانسلر ایک بار پھر برہم ہوئے۔ اب کچھ مزید کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ چاروں لڑکے آگے پیچھے آفس سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی سامنے سے وہ چلا آ رہا تھا۔ کیونکہ کھا لیے 10 لاکھ کی مٹھائی؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بھرپور مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ان کے نزدیک چلا آیا تھا۔ اکرام نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ہی نے نوال کے باپ کو ہمارے بارے میں بتایا؟ وہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ تو تم نے کیا سمجھا تھا کہ وہ کوئی راہ چلتی ایویں سی لڑکی ہے جس پر ہاتھ ڈال لو گے؟ شکر مناؤ عابد انکل نے تم پر پھر بھی رحم دکھا دیا۔ میں ہوتا نا تو… کہتے کہتے اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تھی۔ نہ جانے وہ وہاں کب آئی تھی اور ان کی گفتگو کس حد تک سن چکی تھی۔ سیاہ گھنگھریالے بالوں اور چاند کے داغ والی وہ لڑکی اب بھی اس سے نگاہیں ملانے پر دانستہ نظریں چرا گئی۔ حدید کا جملہ اسے دیکھ کر ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ بالکل ایویں سی نہیں ہے۔ اس پر تمہارا جادو نہیں چلے گا حدید میاں، تم رہنے دو۔ اکرام نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور قباست سے ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ حدید نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ نوال چہرہ جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آ رکی، کچھ یوں کہ بہت سا فاصلہ اب بھی برقرار رکھا ہوا تھا۔ حدید سمجھ چکا تھا وہ اس کی راہ میں حائل ہوا کھڑا تھا اور وہ آگے بڑھنے کی چاہ میں وہیں رکی ہوئی تھی۔ عجیب سی خاموشی چھائی تھی ان دونوں کے درمیان۔ اسی آکورڈ خاموشی کو توڑنے کے لیے حدید کو پہل کرنی پڑی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم نے آف کیوں نہیں کر لیا آج؟ پیر میں چوٹ آئی تھی نا؟ اس شخص کا اس قدر توجہ سے خود کو دیکھنا اور فکرمندی والے سوال کرنا، کم از کم نوال تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ دل کیا وہ اسے پرے دھکیل کر چپ چاپ وہاں سے چلتی بن جائے، مگر وہ اس خواہش پر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی عمل نہیں کر پا رہی تھی۔ حدید کمال کے مقابل وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، ماں سوائے گھبرانے اور زمین کو گھوڑنے کے، اور اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ کوئی جواب دیے بغیر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ حدید کو اس کا یہ عمل کیسا لگا ہوگا، اس کا رد عمل نوال صاحبہ خواب میں بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ یہ جاتے کیوں نہیں؟ آس پاس دیواروں کو گھورتے ہوئے وہ اندر ہی اندر نروس سی ہونے لگی تھی۔ آخر یہ اتنا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے اس کی جان بچائی اور یہ ہے کہ اس کے پاس ایک شکریہ تک نہیں کہنے کو، اور تو اور میری بات کا جواب تک نہیں دیا۔ حدید کو اس سے اس قدر بے رخی کی امید نہیں تھی۔ آخر کو ان میں ایک رشتہ تھا، چاہے کئی سال بعد وہ آیا ہو، مگر تھا تو اس کا کزن، اور یہ لڑکی تھی کہ اسے مخاطب کرنا تو دور، ایک نظر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ عابد صاحب جو ہی آفس سے باہر آئے ان کی نظر اس پر پڑی۔ نوال بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فکرمندی سے پوچھتے ہوئے قریب چلے آئے۔ جی ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیمے لب و لہجے میں جواب دیا، جسے سن کر عابد کچھ مطمئن ہو گئے۔ پھر ان کی نظر سامنے کھڑے حدید پر پڑی۔ حدید بیٹا تم وقت رہتے نوال کی مدد کو پہنچے، میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جیتے رہو میرے بچے۔ انہوں نے گرم جوشی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ شکریہ کی کیا بات ہے انکل، نوال کوئی غیر تھوڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھ کے کنارے سے اس کا چہرہ جانچا تھا۔ اپنا نام، وہ بھی اس شخص کے منہ سے سن کر نوال چونک گئی۔ بالکل ٹھیک کہا، آخر تم کمال کے ہی بیٹے ہو، رشتوں کو اہمیت دینا تمہارے جیسے نوجوان کے شایان نشان ہے۔ عابد صاحب اس سے خاصے متاثر نظر آتے تھے۔ نوال کے لیے اب مزید وہاں رکنا محال تھا، اس لیے وہ جتنا جلد ہو سکا منظر سے غائب ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی تھی،
لیکن حدید کی آنکھوں نے دور تک اس کے قدموں کا پیچھا کیا تھا۔ لبوں پر گلاس پھیر کر اس نے ہونٹ مس کیے اور پھر ایک آخری نظر آئینے میں اپنے حسین سراپے کو سراہنے کے بعد وہ پرس اٹھائے مڑی۔ نگار جو کچن میں ماں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، ان کی نظر اوپری منزل کے زینے اترتے زویا پر پڑی۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ زویا نے ان کے سوال پر نخوت سے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کو بتایا تھا میرے فیشن ہاؤس کی آج اوپننگ ہے تو میں وہیں جا رہی ہوں، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں بتایا۔ فیشن ہاؤس؟ لیکن تم نے تو مجھ سے اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کی۔ اتنا بڑا فیصلہ تم نے اکیلے ہی کر لیا زویا؟ نگار کو خاصا صدمہ پہنچا تھا۔ اوہ پلیز، اب اس میں اتنا شاکنگ کیا ہے موم؟ کیا یہ پہلے سے طے نہیں تھا کہ میں فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد کیا کروں گی؟ تو اب میں وہی تو کر رہی ہوں۔ وہ چڑ سی گئی۔ بات وہ نہیں ہے، ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں، لیکن تم نے مجھے ماں ہونے کے ناطے اپنے فیصلے سے آگاہ تک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ انہیں اس کے عمل نے دکھ پہنچایا تھا۔ زویا کو ایک پل کے لیے ملال ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس جب وہ بولی تو لہجے میں ہمہ وقت رہنے والی تلخی تھی۔ آپ کو میں نے کل ہی یہ بات بتانی تھی، لیکن آپ کی لاڈلی نوال بیوی کے طفیل ہمارا کل کا دن برباد ہو گیا، اور میری بات سننے کی آپ کو فرصت نہیں ملی۔ اس کے سبز لینس لگے آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا، جسے چھپانے کو اس نے سر پہ ٹکائے ہوئے شیڈز آنکھوں پر پہن لیے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو میرا بچہ؟ کل کا دن اس کے لیے کس قدر مشکلوں بھرا تھا کیا تم نہیں جانتی؟ اور پھر تم نے بھی اس سے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ کیا بڑی بہن ہونے کے ناطے تمہارا فرض؟ وہ میری بہن نہیں ہے، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکی ہوں۔ وہ صرف ایک کزن ہے جو ضرورت سے زیادہ ہمارے گھر میں رہ چکی ہے، لیکن اپنے باپ کے پاس جانے کا نام تک نہیں لے رہی۔ وہ جب بولنے پہ آئی تو دل کی ساری بھڑاس نکالتی چلی گئی۔ زویا، نانی کی بوڑھی مگر گرجدار آواز اسے پشت پر سنائی دی تھی۔ لو اب ان کی بھی سنو، وہ بڑبڑائی۔ لحاظ شرم کہاں چھوڑ کر آئی ہو؟ کیا یہ طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ قریب پہنچ کر وہ غصے سے بولی۔ اماں جی آپ پلیز رہنے دیں، میں بات کر لوں گی اس سے، آپ کی طبیعت پر اثر ہوگا۔ نگار کو ان کی فکر لگ گئی۔ تم چپ رہو نگار، تمہاری ہی بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے یہ، جو اس لڑکی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ انہوں نے بیٹی کو جھڑک دیا اور گھوم کر زویا کے سامنے آ گئیں۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ نوال اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو سن لے لڑکی، جتنا یہ گھر تیرا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، اس لیے خبردار اگر پھر کبھی تم نے یہ بات منہ سے نکالی تو۔ نانی اچھی خاصی جھاڑ پلا چکی تھی اس کو، مگر وہاں بھی زویا تھی۔ اس کے اور نانی کے درمیان ایسی جھڑپ اکثر ہوتی رہتی تھی، لہٰذا وہ بھی اب عادی ہو چکی تھی۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے آج کا لیکچر کچھ اور لمبا چلنے والا ہے۔ خیر میں جا رہی ہوں، شام کو میرے فیشن ہاؤس کی اوپننگ سیریمنی تقریب ہے، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی انوائٹ رکھ دیا ہے موم آپ کے کمرے میں، اگر موڈ ہو تو آ جائیے گا، ورنہ نہیں بھی آئیں گے تو اٹس اوکے۔ ان کی باتوں کا ذرا اثر نہ لیتے ہوئے وہ نخوت سے اپنے بلونڈ ڈائی کیے ہوئے بال جھٹکتی بس اپنی ہی کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ زویا ناشتہ تو کرتی جاؤ بیٹا۔ اف، نگار نے آواز دی تھی مگر وہ سنی انسنی کر کے جا چکی تھی۔ دیکھا تم نے کس قدر ڈیٹ ہو گئی ہے یہ لڑکی، اللہ معافی۔ نانی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اماں جی آپ نے بھی تو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا اسے، ایک تو آج اس کے فیشن ہاؤس کی اوپننگ ہے، بچی کا موڈ خراب ہو گیا، نگار نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں بھائی، بچی صرف تمہاری ہی ہے، میری تو وہ کچھ نہیں لگتی، مجھے تو اس کی پڑی نہیں ہے جیسے۔ وہ ہنکار بھرتی گراؤنڈ فلور پر موجود اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اوہو، اب میں نے ایسا تو نہیں کہا آپ سے، اب پلیز آپ بھی بچوں کی طرح نہیں روٹنے بیٹھ جائیں۔ نگار نے شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً جا کر انہیں روک لیا اور ان کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی طرف موڑا۔ چلیے اب آپ ناشتہ کرنے بیٹھ جائیں۔ ان کے لیے کرسی نکال کر انہیں بٹھاتے ہوئے نگار نے لاڈ سے کہا۔ اب تم سے کوئی زیادہ دیر ناراض رہ سکتا ہے بھلا؟ نانی جان نے بھی روٹنا بھول کر شکست تسلیم کر لی۔ میری پیاری اماں جان، وہ محبت سے ان کے گلے لگ گئی۔ نانی نے بھی مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ ایک نگار ہی تو تھی جس نے اس خواتین پر مشتمل گھر کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا، ورنہ تو وہ سب زندگی کی تیز آندھی کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے بکھر کر کب کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوتے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟
جویریہ گال تلے ہتھیلی رکھے بھرپور اشتیاق سے اس کی روداد سن رہی تھی۔ پھر کیا، بس وہ مجھے گھر لے آئے اور کیا؟ نوال اسے کل کی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ ہائے کاش میں کل کا دن مس نہ کرتی تو تمہاری جگہ میں کڈنیپ ہوئی ہوتی اور حدید کمال مجھے بچانے آتا، اوف کتنا اچھا ہوتا، وہ حسرت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نوال نے اس کی بات پر ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس زور سے درمیان میں موجود میز پر پٹخ دیا۔ سچ شکر کہ گلاس ڈسپوزیبل تھا، مگر پھر بھی کوک گلاس سے باہر چھلک ہی گیا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا نا، زہر لگ رہی ہو ایسا کہتے ہوئے، اور کیا بھروسہ کہ وہ تمہارے کڈنیپ ہو جانے کے بعد بچانے آتے بھی تھے یا نہیں۔ جویریہ کی نقل اتارتے ہوئے اس نے ناک بھوں چڑھا کر کہا، نوال بی بی کہیں آپ کو جلن تو نہیں ہو رہی؟ اس نے ایک ابرو اٹھائے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ بکواس، مجھے کس بات سے جلن ہوگی؟ چہرے کے تاثرات چھپانے کو اس نے سر جھکا کر سموسوں کی پلیٹ آگے کر لی۔ اوف مہوش، آج کہیں سے تم نے چاند گرہن کی خبر سنی تھی کیا؟ اپنی ٹولی کے ہمراہ وہ دلکش لڑکی ان کے برابر والی میز پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نوال کا ہاتھ یک لخت ہی رک گیا تھا۔ نہیں یار، میں نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ کوئی ایسی خبر آئی ہے کیا کہیں سے؟ ناک پہ رکھا چشمہ اوپر کرتے ہوئے مہوش نامی لڑکی نے اپنے موبائل پہ جلدی سے گوگل سرچ کھول لیا۔ پتہ نہیں، لیکن یہاں دن کے وقت نہ صرف چاند طلوع ہے بلکہ اسے گرہن بھی لگا ہوا ہے۔ اینا نے وہ بات نوال کی طرف دیکھ کر کہی تھی، اور اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ان کے آس پاس والے میز پر بیٹھے اسٹوڈنٹس نے نہ صرف سنی تھی بلکہ اب زور زور سے ہنس بھی رہے تھے۔ نوال چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ جویریہ نے تیز نظروں سے اینا کو گھورا اور نوال کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا دیا۔ ارے رے، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو بھی تھوڑی دیر، اور ہمیں بتاؤ کل تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟ اینا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ادھر نوال یوں سب کے سامنے تماشا بنائے جانے پر اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی۔ اغوا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اینا؟ کیا واقعی نوال اغوا ہو گئی تھی؟ سب منہ کھولے حیرت سے تبصرہ کر رہے تھے۔ ہاں تو اور کیا، مجھے خود اس لڑکے، کیا نام تھا، اکرام نے بتایا کہ کل یہ اغوا ہو گئی تھی۔ اینا نے اپنی نکلی پلکیں لگی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے بتایا۔ نوال کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں، وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ بتاؤ تو ذرا، اغوا کاروں کو بھی یہی ملی تھی بلیک مون؟ اینا نے یہ جملہ کہہ کر ابھی اپنی بات پر کہا لگانا ہی چاہا تھا کہ جب کسی نے اچانک وہاں آ کر ٹھنڈی برف والی کولڈ ڈرنک اس کے چہرے پر پھینک دی تھی۔ وہ جو سر جھکائے کھڑی آنسو ضبط کر رہی تھی، تبھی پاس کھڑی جویریہ اور دیگر اسٹوڈنٹس کے کہے سن کر چونک گئی۔ پھر جب نظر اینا پر پڑی تو وہ حیرت کدہ بن گئی۔ حدید کے ہاتھ میں گلاس تھا جس کا سارا مشروب اینا کے چہرے پر پڑ کر اس کا خوبصورتی سے کیا ہوا میک اپ اور نکلی پلکیں بہا لے گیا تھا۔ اینا حدید کے اس عمل پر منہ کھولے شاکڈ بیٹھی رہ گئی تھی۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ اس حلیے میں اس کی تصویریں بھی اتار رہے تھے۔ تمہارا بدصورت دل تمہارے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اس ٹچ اپ کی تمہیں کافی ضرورت تھی۔ حدید کمال کا وہ تاریخی جملہ سن کر وہاں بیٹھے سبھی لوگوں میں جوشیلے نعرے بلند ہو گئے تھے۔ اس نے ایک نظر خود سے ذرا فاصلے پر کھڑی نوال کو دیکھا اور پھر اسی سنجیدہ تاثرات لیے چہرے کے ساتھ وہ کچھ اور کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ نوال حیران سی ابھی تک اس کا یہ عمل سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔